جناب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے قطری شیخ سے رابطہ کیا اور جہاں پر پھر قطری جو شیخ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ پورے اپنے نیبرنگ کنٹریز کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے جس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ساتھ ہی آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جناب ایران کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا سعودی کے اوپر، اس کے اوپر بھی سعودی حکومت کو بڑی تشویش کا انہوں نے اظہار کیا. امریکی اڈوں پر جو حملے جاری ہیں اور سعودی وزارت دفاع کا اس حوالے سے موقف ہے. کہتے ہیں الجوز اور الخرج سمیت مختلف علاقوں میں ڈرون حملے ناکام بنائے گئے. کویت کے قریب کارگو کنٹینر کو نشانہ بنایا گیا. حکام کا کہنا ہے کنٹینر کویت کی حدود سے 60 کلومیٹر دور تھا. ایران نے ترکی کی خود مختاری کا احترام کا باضابطہ اعلان کیا ہے اور فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی سرحد سے ترک سرزمین پر میزائل فائر نہیں کیے گئے. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں جیسے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی تھی کہ جو سعودی اور قطر میں جو ارامکو میں جو میزائل داغے گئے تھے وہاں پر موساد انٹیلیجنس بھی کے شامل ہونے کی بھی کچھ اطلاعات تھی. ٹکر کارلسن نے بتایا تھا بائی دی وے، انکشاف کیا کہ قطر اور سعودی میں موساد ایجنٹس گرفتار ہو رہے ہیں. چیلنج تو بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ جوہر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو ہم لوگ یہ آپ سے سوال کر رہے تھے کہ وڈ چائنا انٹروین، کیا رشیا انٹروین کرے گا، لیکن ابھی تک چائنا نے ایز سچ کوئی پریکٹیکل انٹرونشن نہیں کی. کیا یہ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ چائنا تائیوان جب کوئی سچویشن کے اندر یو ایس نے انٹرفیئر نہیں کیا، یا پھر رشیا یوکرین سچویشن کے اندر یو ایس نے پریکٹیکل انٹرفیئر نہیں کیا، اس لیے اب جب ایران اور اسرائیل کا ایشو بنا ہوا ہے تو چائنا اور رشیا بھی پریکٹیکل انٹرفیئر نہیں کر رہے؟ جی، چائنا کی تو لانگ اسٹینڈنگ پالیسی ہے کہ وہ اس طرح کے کانفلکٹس میں جو ہے ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کرتے. کچھ اطلاعات ہیں اس قسم کی، کچھ آبزرورز کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ریئل ٹائم انہوں نے انفارمیشن چائنا اور رشیا پرووائڈ کر رہے ہیں رشینز کو، جس کی وجہ سے ان کے جو ٹارگیٹنگ ہے وہ پچھلی جو 12 روزہ جنگ تھی اس سے اس بار بہتر ہے، زیادہ پریسائز آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے میزلز اور ڈرونز جو ہے وہ انہوں نے ہٹس کی ہیں. تو اس قسم کی مدد، کچھ اس قسم کی انڈیکیشن بھی تھیں کہ شاید ان پچھلے چند ماہ میں کچھ انہوں نے میزلز ان کو دے دیے ہوں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے نہیں وہ آئیں گے اس جنگ میں. بیچ میں یہ واضح ہی تھا جو ہے شروع ہونے سے ہی پہلے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ بیچ میں آ جائیں تو پھر تو یہ جو ہے بہت ہی کانفلکٹ کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہو جائے گا، اور پھر تو یہ دیکھیں نا ایک سپر پاور اور ایک جو آگے ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں گی. تو دنیا بھی نہیں متحمل ہو سکتی اس قسم کی کانفلکٹ کی. اور چائنا تو خاص طور پہ بہت ہی رسپانسبل جو ہے نا اسٹیٹ ہے، اور ان کی فارن پالیسی جو ہے بہت ہی ویل کیلیبریٹڈ ہوتی ہے. تو اس لیے اس چیز کا امکان کہ وہ ڈائریکٹ اس طرح کی انٹرونشن کرے وہ پہلے ہی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. جوہر صاحب کچھ ظاہر ہے بہت ساری رپورٹ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس طرح آ رہی ہیں جو 3 امریکی جہاز F-15 گرائے گئے قطر میں، وہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس کیسے آ گئی؟ اس پر سب بڑا حیران ہے. کہا جا رہا ہے جی رشین اور چائنیز ٹیکنالوجی جو فراہم کی جا رہی ہے ایران کو، یہ سپورٹ کہیں نہ کہیں خفیہ طور پر حاصل ہے. جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ چائنا اس میں شامل نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے ان کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے بلاک ہونے کے بعد ان کے پاس تیل کے ذخائر 6 مہینوں کے 9 منتھ کے، جاپان بڑا ریلائی کرتا ہے یہاں سے تیل کی آمد و رفت پہ، لیکن ان کے پاس ذخائر بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو دے آر لائک کائنڈ آف ویٹ اینڈ واچ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے بائی ڈیزائن بائی اسٹریٹجی ایران یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ اتنا پھیلا دیا جائے کہ الٹیمیٹلی بلاکس بننا شروع ہو جائیں اور سب اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح طور پر لینا شروع ہو جائیں؟ تو یہ مزید پرولونگ ہوگی پھر اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو؟ دیکھیں ایران نے تو یہ پہلے ہی کہا تھا کہ جی وہ یہ جنگ جو ہے اس کو ریجنل جنگ میں بدل دیں گے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے دن کے بعد ہی وہ جو شروع میں ہی جب اسرائیلی اور امریکن سٹرائکس ہوئی ہیں تو ایران نے ایک دم وہ، بلکہ جو امکان تھا اور خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ چیزیں جو سی ہیں وہ لیٹر آف ایسکلیشن کافی دیر بعد آئے گا. شروع میں صرف اسرائیل پہ وہ کریں گے، پھر کسی وقت وہ شاید وہ جو ہے نا ملٹری بیسس پہ کرنا شروع کریں گے امریکہ کی، پھر اس کے آگے یہ باب المندب کو بند کرنے کا آئے گا. لیکن انہوں نے تو وہ سارے کارڈز ایک دم کھیل دیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر سویلین ایریاز میں بھی جو ہے وہاں پہ بھی میزلز داغے، وہاں پہ بھی ڈرونز جو ہیں ان کے گئے، اور انہوں نے کافی ڈیوسٹیشن بھی کی ہے. کافی جو مختلف خلیجی ممالک خصوصاً UAE میں، بحرین میں، دوسرے بھی ظاہر قطر میں اور سعودی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ بالکل ایران کی کوشش یہ تھی، جو ہائی رسک اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں تھی، کہ جی وہ ان ملکوں کو جب زیادہ، اور یہ وہ ملک ہیں جو سیف ہیون سمجھے جاتے ہیں دنیا میں،
اور اس لیے وہاں پہ لوگ انویسٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر وہاں کی زیادہ آبادیاں بھی ڈیاسپوراز پہ مشتمل ہیں, لوکل آبادی نہیں ہے. تو وہ ان کے لیے تو بہت ہی یہ جو ہے نا ان کی نہ صرف ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے بلکہ اس سے ان کی اکانومیز کو بہت ہی زیادہ تھریٹ ہے. ان کا جو امیج ہے اس کو بھی جو سارا ان کی اکانومیز کو چلانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان کا کنٹری برانڈ اس کو بھی ایک دم جو ہے یہ کافی ٹارنش کرتا ہے. تو ایران کا خیال تھا کہ اس سے پھر وہ امریکہ پہ پریشر ڈالیں گے کہ یہ, اور کچھ ملک جو ہیں وہ جن کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, مثلا یو اے ای کے ہیں, بحرین کے ہیں, وہ ان پہ پریشر ڈالیں گے کہ اس کانفلکٹ کو جلدی ختم کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس ہائی رسک اسٹریٹجی میں ایک جو تھوڑا سا پرابلم اس میں جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ بیک فائر بھی اسی لیے کر سکتی ہے کہ وہ ملک اب یہ سمجھیں کہ دیکھیں اب ایران نے تو یہ کر دیا, اب دیکھیں ان کی طرف سے بیانات بھی آئے ہیں, ایک آدھ بیانات اس قسم کے بھی آئے ہیں یو اے کی طرف سے اور دوسرے ملکوں کی طرف سے کہ دیکھیں جی ہمیں امریکنز کہتے تھے کہ ایران اس طرح کا ملک ہے, وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے, اور ہم مانتے نہیں تھے, لیکن اب تو ہم نے خود دیکھ لی. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ وہ تھوڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو گیا اس وجہ سے کہ اب وہ ملک سوچتے ہیں کہ چلیں اب تو جو ہو گیا ہے, لیکن مے بی جو ہے نا لیٹ امریکہ اینڈ اسرائیل فنش دی جاب تاکہ یہ بار بار نہ ہو. تو یہ اس میں رسک بھی ہے, تو انہرنٹ رسک ہے اس ایران کی اسٹریٹجی میں. پھر ابھی ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کہا تھا اپنے کامنٹس میں کچھ دن پہلے کہ جی یہ ایران سسٹین نہیں کر سکے گا یہ جو اس طرح کی ریٹیلیشن ہے, اور ان کے لیے مشکل ہوتی جائے گی جیسے وقت گزرتا جائے گا. تو وہی اب دیکھیں کہ ابھی کل امریکنس نے کہا کہ جی 86% وہ جو ہے نا فریکوینسی جو میزلز, لیکن ہم یہ ریٹورک جو ہے وہ دونوں جانب سے بھی دیکھ رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب.